الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعطرته بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ناظرین کرام، آپ کا فاتبعونی چینل پر استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے فرقہ وارانہ فسادات کے مہلوکین شہداء ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ کیا کمیونل رائٹس کے اندر جو لوگ مارے جاتے ہیں کیا وہ شہداء ہیں، وہ مسلمان شہید ہیں؟ اس پر گفتگو کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں جو مسلمان فرقہ وارانہ فسادات میں مارے جاتے ہیں، ہندوستان میں یہ فیشن بن گیا ہے کہ آئے دن مسلمان بجرنگ دل اور RSS کے گنڈوں، ان کے دہشت گردوں، ان کے آتنکوادیوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ اور کب کس مسلمان کو راہ چلتے کوئی بہانہ بنا کر مار دیا جائے، یا کب کہاں کس جگہ فساد شروع ہو جائے، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں، اس پرخطر اور نہایت پرآشوب دور میں، اگر مسلمان ان دہشت گردوں کے ذریعے مارے جاتے ہیں تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ ظلماً مارے گئے ہوں تو شہید ہیں۔ شہید صرف وہی نہیں ہے جو میدان جہاد میں قتل کیا گیا ہو، یعنی اہل حربی کافروں سے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہو، مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہو، صرف ان سے لڑتے ہوئے ہی مر جانا والا شخص ہی شہید نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص ہے جس کو ظلماً ہلاک کر دیا گیا ہو، یعنی ہر وہ مظلوم شخص جس کو کسی ظالم نے ناحق مار دیا ہو تو وہ شخص شہید ہے۔ دار ہتھیاروں ہی سے ان کی موت واقع ہوئی ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ ظالم کافروں، باغیوں اور راہزنوں کے ہاتھوں جس طور پر بھی موت واقع ہوئی ہو شہادت ہے، یعنی اس طریقے سے بھی ان کو ہلاک کیا جائے تو وہ شہید کہلائیں گے۔ بندوق سے، بم سے یا کسی اور ذریعے سے، بقول صاحب ہدایہ ومن قتله اہل الحرب او اہل البغی او قطاع الطریق فبأي شيء قتلوه۔ ترجمہ: شہید وہ بھی ہے جس کو حربی، باغی یا راہزن قتل کر دے، خواہ کسی طرح بھی قتل کر دے۔ اگر یہ شہید بالغ، پاک اور مظلوم ہو اور زخمی ہونے اور وفات کے درمیان اتنا وقفہ نہ ہو کہ سامان دنیا سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا ہو تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، صرف نماز پڑھی جائے گی، یعنی اس کی صرف نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس کو تھوڑا سا اور سمجھیں کہ اگر یہ شہید یعنی کسی کافر کے ہاتھ یہ مارا گیا ہے، مظلوم، بالغ ہے، پاک اور مظلوم ہو، پاک صاف بھی تھا، وہ ناپاک نہیں تھا، اور مظلوم ہو اور زخمی ہونے اور وفات کے درمیان اتنا وقفہ نہ ہو کہ سامان دنیا سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا ہو، یعنی کسی کافر نے مارا اور وہ آن دا اسپوٹ، اسی مقام، اسی جگہ پہ وہ وفات پا گیا۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ تو اس شکل میں اب اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کی صرف نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ البتہ کسی کافر نے کسی مسلمان مظلوم کو مارا اور وہ زخمی ہوا، پھر وہ زیر علاج رہا کچھ دن، اور پھر اس کے بعد وہ ہلاک ہوا، پھر اس کے بعد اس کی موت ہوئی، تو اب اس صورت میں کیونکہ اس کے زخمی ہونے
اور اس کی وفات کے درمیان اب اتنا وقفہ گزرا کہ اس کا علاج چلا، ٹریٹمنٹ چلا، اس درمیان وہ کھایا پیا بھی، وہ دنیا کے سامان سے لطف اندوز بھی ہوا، تو اب اس صورت میں اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ البتہ اس حال میں بھی وہ شہید ہی ہوگا، کیونکہ وہ ظالم کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوموں کو ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔